خذوا زینتکم عند کل مسجد، حکم ہے کہ جب مسجد جاؤ زینت اختیار کر کے جاؤ، صرف صفائی نہیں، صرف صفائی نہیں، مسجد جاؤ زینت اختیار کر کے جاؤ کہ آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہو۔ سرکاری افسر سے ملنا ہو تو گھر کا سب سے اچھا جوڑا پہن کے جاتے ہیں، اپنے لباس میں سب سے اچھا لباس پہن کے جا رہے ہیں۔ آج وزیر صاحب سے ملنا ہے، آج ڈی آئی جی صاحب سے ملنا ہے، آج فلاں صاحب سے بڑی میٹنگ ہے، ملاقات ہے، آج شادی پہ جانا ہے، تو سب سے اچھا خوبصورت لباس پہن کے جا رہے ہیں، اور اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو ایسے ہی۔ حکم کیا ہے؟ گندے کپڑوں میں نماز کے لیے آنا مکروہ ہے۔ جن کپڑوں میں آپ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جو کپڑے آپ کسی محفل میں پہن کے نہیں جا سکتے وہ کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھائیں، مکروہ ہے۔ جو لباس آپ کسی فنکشن کے لیے پہنتے ہیں وہ لباس نماز کے لیے ہو۔ نماز نہیں پڑھنے آ رہے، اللہ سے ملنے آ رہے ہیں۔ خذوا زینتکم، حکم ہے کہ مسجد میں آؤ تو مزین ہو کر، صرف صاف ہو کر نہیں، مزین ہو کر، چونکہ پاک ہونا تو شرط ہے، نماز کے لیے کپڑا پاک شرط ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی۔ بدن پاک ہونا شرط ہے، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ پاک ہونا شرط ہے، نماز نہیں ہوگی۔ وضو کرنا شرط ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا فرض ہے، شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو طہارت تو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ طہارت سے اگلا حکم دیتا ہے نماز کے لیے آنے پر، زینتکم، جب تم نماز پر آؤ تو طہارت اور پاکی تو شرط ہے، مزین ہو کر آؤ، سج دج کر آؤ۔ زینت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہمارے احکامات ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ کہ شاید مومن ملنگ ہوتا ہے، اس کا گھر بھی ملنگ، اس کی بیوی ملنگ، مومن آپ بھی ملنگ، دکاندار بھی ملنگ، مہینہ مہینہ نہائے نہ، ٹوپی دا پتہ نہیں، پگڑی دا پتہ نہیں، جتی دا پتہ نہیں، ٹوٹیاں جتیاں پا لینا، یہ مومن ہے۔ گندے کپڑے مومن ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں، یہ عیسائیت کا تصور ہے، عیسائیت کا، رہبانیت عیسائیت کا تصور ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ رہبانیت ہے، یہ عیسائیت کا تصور ہے، مسلمان کا تصور نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا تصور مسلمان سب سے خوبصورت منظر میں ایسا کہ اس کو دیکھیں تو دل کھنچا چلا جائے۔ مومن اتنا صاف ستھرا مزین خوبصورت کہ اس کی طرف دل کھنچا چلا جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مومن وہ ہے جو جتنا گندا ہو، ملنگ ہو، پارٹیوں نے پگڑی پائی ہوئے اور جناب لنگی اتنے تھلے ہوئی ہوئے، کہتے بہت اچھا مومن۔ اللہ والا آدمی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، بہت اللہ والا آدمی، دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، کینچی پا کے رکھدا ہٹا بغیر بریک والے سائیکل تو جا رہا ہے جی، دنیا کا پتہ ہی نہیں، بہت بڑا اللہ والا آدمی۔ انہوں اللہ والا کہہ چھڑے۔ اتنا ذہنی پستی، اتنی ذہنی پستی، لہذا یہ نظریے والے مسلمان دنیا پہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ نظریے والے مسلمان جو پستی کو دین کہہ رہے ہیں اور جو اپنی پست سوچ کو دینی سوچ کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کے خزانوں پر کبھی حکومت نہیں کر سکتے، یہ دنیا پر کبھی خلافت نہیں لا سکتے، یہ دنیا کے ملکوں پہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے خام میں نہیں ہے، ان کے خام میں نہیں ہے، ان کے تصور میں ملنگ ہے، ان کے تصورات میں ملنگ ہے۔ آپ بے شک سادہ تھے لیکن دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ آپ کا چہرہ، آپ کی شخصیت دیکھ کر لوگ کھنچتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ، تو مدینے والے نے تو آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، تو پہلا منظر تھا تو عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ کی نشانیاں ساری پڑھی تورات میں، تو ان کو جب خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو عبداللہ بن سلام آپ سے ملنے گئے کہ میں منظر دیکھوں، تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام کی پہلی نظر آپ پر پڑی تو ایسا خوبصورت منظر دل میں اترا کہ وہیں زبان سے نکلا ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب،
اللہ کی قسم یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا اللہ کا رسول ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی پاورفل تھی کہ دیکھنے والا کھنچتا تھا۔ آج مومن اتنا گندا، منہ کھولے تو بدبو، کپڑے میلے کچیلے، جوتی ٹوٹی پھوٹی، منظر اتنا بدبودار کہ لوگ نفرت کریں۔ یہ کبھی نبی پر ایسی حالت نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نبوت کے خلاف ہے۔ ایسا منظر کہ جو لوگوں میں نفرت پیدا کریں، یہ نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو نبی بھیجا، حسن الصوت، آواز خوبصورت، حسن الوجہ، چہرہ خوبصورت، لباس خوبصورت، اور اللہ کبھی اپنے نبی کو ایسی چیز بیماری میں مبتلا نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، بدن سے بدبو آ رہی، نہیں، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو بھائیو، مکان پاک دین ہے، صحن پاک دین ہے، سامنے کا حصہ پاک دین ہے، بدن کے کپڑے پاک دین ہے، منہ اور دہن پاک یہ دین ہے، نظافت دین ہے، صفائی ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ یہ ظاہر کی صفائی آپ کے باطن پہ اثر ڈالے گی۔ جب ظاہر صاف ہوتا ہے تو باطن صاف ہوتا ہے۔ آپ خود کیفیت محسوس کریں، جمعے کا دن ہم نے اچھا غسل کیا، نہائے دھوئے، اچھا لباس پہنا، خوبصورت لباس پہنا، ہمارے اندر کی فیلنگ، ہمارے اندر کے جذبات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صاف ستھرا لباس پہننے سے اندر کے لباس بھی، اندر کے جذبات پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ظاہر میں گندے ہوں اور کئی دن سے غسل نہ ہو، بدبودار پسینے آ رہے ہوں، تو ہمارے اندر میں احساسات گندے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ظاہر کی صفائی آپ کے باطن پہ اثر ڈالتی۔ جب ظاہر پاک ہوتا ہے تو باطن پاک ہوتا ہے۔